اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی عبداللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا والعان الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر مجلس حسین برپا کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بہرحال اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و مودت و معارفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بہرحال اس سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص کرن، مولا کی ایک خاص نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا تعجیل فرج کے لیے۔ اللہ فرجوں آخر توسل ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی کونین بحق زینب بنت علی معرفت کے اس سفر میں ہماری امداد فرمائیں۔ ایک دفعہ دیا درود بی بی کی بارگاہ میں بھیج دیں۔ عزیزان گرامی، معرفت اہل بیت زیارت جامعہ کی روشنی میں جس سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا، انشاءاللہ اسی کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے، اور جو ابتدائی کلمات ہیں وہ آپ اپنے ذہنوں میں جو ہے وہ ایک بار میں ریمائنڈ کروا دوں تاکہ آج ہم جو گفتگو کریں تو آپ کے ذہنوں میں رہیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی۔ یہ شروع کے جو چار کلمات ہیں کہ اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو، موضع رسالت آپ پر سلام ہو، ٹھیک ہے، مختلف الملائکہ آپ پر سلام ہو، اور محبت الوحی۔ یہ چار کلمات تقریباً جو ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ایام زینبیہ میں اگر توفیق نصیب ہوئی تو ان چاروں کو تو ہم کم از کم کور کر لیں۔ اس کے علاوہ بٹس اینڈ پیسز میں اور کلمات آتے رہیں گے۔ تو ابتدا میں جو ہے وہ مولا نے، کیونکہ زیارت کا بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں ہے، موسیٰ ابن عبداللہ جو آئے ہیں مولا سے سوال کیا کہ زیارت تعلیم کریں مولا، تو اب جو مولا نے تعلیم دی ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولا خود جب ایک سلام کا طریقہ بتلا رہے ہیں، کلام کا طریقہ بتلا رہے ہیں، تو یقیناً اس میں معرفت کے ایسے باب ہیں جو ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتے۔ جو خود مولا اپنے بارے میں بتلا رہے ہیں اس سے بہتر ہمیں کون بتلا سکتا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نبوت اور نبی میں فرق ہے۔ اہل بیت نبوت جب کہہ رہے ہیں ہم، تو ہم اس انسٹیٹیوشن کی طرف، اس منصب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کنیکشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، کہ آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے جو مرتبط ہے، جو کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے رسالت ڈسکس کی مختصراً، موضع رسالہ آسان ترین جو اس کی تفسیر ہے، اے رسالت کا مقام آپ پر سلام۔ پہلے کہا خاندان نبوت، پھر کہا رسالت کا مقام۔ تو اب نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے ہم نے مختصراً دیکھا۔ یہ صرف ریویژن ہے تاکہ مطالب تھوڑے سے جو ہیں وہ تازہ ہو جائیں ذہنوں میں، کانسیپٹ سارے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے آہستہ آہستہ۔ تو پہلے کہا، وہاں پہ کہا نبوت جو تھا وہ اگین کنیکشن کے معنی میں تھا کہ آپ جو ہیں وہ آپ کے پاس وہاں سے جو ہے وہ خبر آتی ہے، نبی اس بہانے کے اندر ہے، کنیکشن ہے وہاں سے، آپ کو خبر ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسالت جو ہے وہ پہنچا دینے کے معاملے ہے، یعنی میسنجر جب ہم کہتے ہیں وہ یہ پہنچا دینے کے معاملے میں، لوگوں تک پہنچا دیا جائے، منتقل کیا جائے، ٹو پریچ، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کنیکشن کی بھی آپ نے اقرار کیا، پھر آپ کہہ رہے ہیں پریچنگ کا بھی جو مقام ہے وہ آپ ہی، ٹھیک ہے، یعنی پیغام بھی آپ کے پاس ہے، پہنچانا بھی آپ ہی کے ذمہ ہے، صحیح ہے، دونوں چیزیں یہاں پر آ گئیں۔ اب جب بات آگے بڑھی تو آپ کہہ رہے ہیں وہ مختلف الملائکہ۔ اب یہ جو مختلف الملائکہ ہے، یہ ہے ملائکہ، ایک ہے اختلاف، یہ انشاءاللہ
جو ہے میں کل کی نشست سے اس پہ گفتگو شروع ہوگی، کیونکہ زیادہ ہے گفتگو انشاءاللہ، تو صرف معنی دے کے آج آگے بڑھیں گے۔ اے ملائکہ کے آمد و رفت کا مقام آپ پر سلام، اے وہ کہ جن کی خدمت میں ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو اختلاف ایک وہ ہے جو کانفلکٹ ہے، مگر یہاں کانفلکٹ کے معنی میں نہیں ہے، اور دلیل بھی قرآنی کل انشاءاللہ پیش کروں گا کہ اختلاف اللیل والنہار جہاں پروردگار نے کہا ہے وہاں دن اور رات کے آنے جانے میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یتفکرون، یا جو بھی، وہ میں کل انشاءاللہ پیش کروں گا ریفرنس کے لیے۔ لیکن قرآن نے بھی اختلاف کو ان معنی میں یوز کیا کہ آنا اور جانا، آمد و رفت، تو آپ کہہ رہے ہیں ان پر سلام ہو کہ جن کی خدمت میں ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا جو کلمہ ہے وہ ہے محبت الوحی۔ محبت مفعل کا وزن ہے عربی زبان میں، معنی سمجھنے کے لیے وزن بڑے کام آتے ہیں، یہ جو ویٹس ہیں الفاظ کے۔ مفعل یعنی مسجد، کسی اسم مکان کہلاتا ہے، کسی مکان کے بارے میں جب اسم ہوتا ہے تو یہ ہے محبت، یعنی مسجد، یہ ساری چیزیں ایک ہی قبیلے کی ہیں۔ تو وحی کا مقام، اب ان چاروں چیزوں میں جو ایک چیز کامن ہے وہ کیا ہے؟ مشکل ترین جو مسئلہ پیش آیا جب غدیر کو ریجیکٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے، غدیر کو ریجیکٹ کرنے کے کیا معنی ثابت ہوئے؟ سقیفہ کامیاب ہو گیا، سقیفہ ایکسیپٹ کر لیا گیا، جیسے بھی آپ کہیں، ہم ڈس ایگری کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، لیکن بالعموم امت نے غدیر کو ریجیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ غدیر کیا تھی؟ من کنتو مولا فحاض علی مولا، جس کا میں مولا اس کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مولائیت کا اعلان ہو رہا ہے، اس میں اینگل کیا تھا رسول کا؟ اینگل کیا ہے؟ یعنی اتنی امپورٹنس کیوں دی گئی؟ ہم اس دن آیت دیکھ رہے تھے، عمران بھائی کے گھر پہ بھی ہم نے اس کو ریپیٹ کیا، آپ نے ہزاروں بار سن رکھی۔ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ وہ ہے کیا ایسا؟ وہ کیا ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، وہ جو آپ کی اوپر نازل کیا گیا ہے، آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا، اس کو پہنچا دیں۔ اگر نہیں پہنچایا تو ایسا ہے کہ گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں پائے۔ اب بڑا احتیاط جو ہے نا، احمد بھائی آگے تشریف لائیے، ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب احتیاط اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ہم غدیر کی امپورٹنس اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، جن مولا کائنات کی جو منصب ہے اس کی بیان کی امپورٹنس، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ اس میں سے رسول کے احترام اور رسپیکٹ کا پہلو ہٹا دیں۔ یا ایھا الرسول خود ایک ایکسپریشن آف لو ہے، او مائی ڈیئر پروفٹ، اے میرے عزیز، اے میرے پیارے رسول۔ دیکھیں، اور اب آپ کہیں بات تو آگے اتنی سخت ہو رہی ہے، نہیں سخت بات، دیکھیں ٹونز کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا عجیب ہے قرآن کریم میں، ٹونز کا معاملہ، اور حقیقی جو عرفاء ہیں وہ ہنر رکھتے ہیں کہ آیات کو صحیح ٹون میں سمجھیں۔ جملہ کیا ہے؟ اردو زبان میں ہم تعریف کے زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں، اور طنز کے زمانے میں کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں۔ بھائی آپ تو بہت ہی بڑے آدمی ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اب اگر لکھا ہوا مل جائے کہ میں نے مثلاً کرار بھائی کے لیے آصف بھائی نے جملہ کہا تھا بہت ہی بڑے آدمی ہیں، جس کو ٹون نہیں پتا وہ ہو سکتا ہے اس کو طنز ملے، لیکن جو جانتا ہے کہ میں نے نیک نیتی میں کہا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ خادم اہل بیت ہیں، ذاکری بھی کرتے ہیں، میں واقعاً میں نے تہہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو قرآن کی ٹونز کون سمجھائے گا؟ دیکھیں قرآن کی ٹونز کون سمجھائے گا؟ ایک ٹیکسٹ بک نہیں ہے جسے چھوڑ کے چلا گیا اللہ کا رسول۔ پورے سال ایک بچہ محنت کرے سرکار، اب آپ کو کنیکٹ میں کیا کر رہا ہوں کہ جس نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، جس رسول نے پتھر کھائے اس تبلیغ کی خاطر، راتوں کو روتا ہے گڑ گڑا گڑا کے کہ بار الہ میرے دشمنوں کو ہدایت دیتے، مجھے مارنے والوں کو بخش دے، مجھے اذیت پہنچانے والوں کو بخش دے۔ جس نے اتنی زحمت اٹھائی ہو کہ پیر ورم کر جاتے ہیں، جس کا رسول ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کے غم میں جان دے دیں گے اپنی۔ کتنی محبت ہے اس پروردگار کو اپنے رسول سے، جانتا ہے کہ امت پر کتنا مہربان ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو اس ساری رسپیکٹ کے بعد اب اس آیت کو ہم کیسے سمجھیں کیسے؟ شیعہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ رسول کے احترام کو انڈرمائن کرنے لگے غدیر کی اہمیت سمجھانے کے لیے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ایک بچہ پورے سال محنت کر رہا ہے، استاد دیکھ رہا ہے کہ محنت کر رہا ہے، بالکل محنت کی، ایک مرتبہ فائنل ایگزام آنے والا ہے۔ اب یہاں تو ایگزام کا سسٹم مجھے نہیں پتہ، لیکن ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، ہر سیمسٹر 3 مہینے کے بعد کوارٹرلی، پھر ہاف ایئرلی، پھر فائنل۔ آپ دیکھ رہے ہیں تینوں ٹرمز میں اس نے ایکسلنٹ پرفارمنس دی ہے۔ اب استاد اس کو بلا کر کہہ رہا ہے کہ فائنل ایگزام آنے والا ہے، اگر یہاں تم کامیاب نہیں ہوئے تو جو اب تک کی تمہاری محنت تھی وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس میں نہ کوئی غصہ ہے، نہ کوئی طنز ہے، نہ کوئی ڈس رسپیکٹ ہے، اس کی جو ساری محنت ہے اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا، وہ اس کو اہمیت بتا رہا ہے کہ کتنا کرٹیکل ہے اس فائنل ایگزام کو پاس کرنا۔ اس میں کہیں بے ادبی کا پہلو تو نہیں ہے نا۔ تو یہ بحیثیت شیعہ ہمارا فریضہ ہے کہ سرکار کے ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کے پھر غدیر کے فضائل بیان کریں۔ یا ایھا الرسول، اچھا کیا ہے اتنا، کیوں اتنا اسٹریس ہے؟ ہم بار بار یہ سوال انسان کو کرنا چاہیے۔ اور کیا ایسا ہے کہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوا تو صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نکلے نہیں تھے غدیر سے کہ آیت نازل ہوگا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہو گیا۔ ساری بات کے اندر، اور آخری وہ حدیث جو ہم نے دیکھی تھی اس کو بھی ریمائنڈ کر لیں، من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے نہیں پہچانا اپنے زمانے کے امام کو، وہ اس حال میں مرا ہے کہ جاہلیت کی موت مرا۔ سوال پھر وہی ہے کہ کس سے کلام ہو رہا ہے؟ یہ جو ایمان لا چکا اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن پر، ورنہ امام زمانہ کا مطلب تھوڑی، پہلے تو یہ بات ہوتی کہ جو نہیں ایمان لایا اللہ پر اور اس کی کتاب پر اور نبوت پر، یہ بات ہوتی ہے نا۔ یہ سیدھی بات ڈائریکٹ جو امام زمانہ پر آ رہی ہے، یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان سے خطاب ہو رہا ہے۔ کیوں اگر تم نے زندگی میں اپنے زمانے کے امام سے کنیکشن، اس کی معرفت اختیار نہیں کی، تو کیوں تم جاہلیت کی موت مر رہے ہو؟ بات ساری یہی ہے عزیزان گرامی کہ مسئلہ جو ہے وہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے، مسئلہ خالی اقتدار کا یا گورنمنٹ کا نہیں ہے، مسئلہ اصل اس ہدایت کا ہے جو اس کنیکشن سے حاصل ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، جو کلیم ہے سارا ہمارا۔ ان چاروں جملوں کو آپ دیکھیں، اہل بیت النبوہ، موضع الرسالہ، مختلف الملائکہ، مہبط الوحی، چاروں چیزوں میں ایک ہی چیز کی طرف نشاندہی ہو رہی۔ آپ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، مرتبط ہیں، ارتباط رکھتے ہیں عالم غیب سے۔ یہی ہے آپ کا حق ولایت و برتری۔ بھائی جو کنیکٹڈ ہے وہ نان ڈسکنیکٹڈ پر برتری رکھتا ہے۔ یہی ہے نا، جس کے جو ہدایت یافتہ ہے اسی کا حق ہے کہ دوسروں کی ہدایت کرے، صحیح ہے نا، اسی کا حق ہے کہ دوسروں پر رہبری کرے، اسی کا حق ہے کہ دوسروں پر حکومت کرے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیجیے گا محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ تو جتنی بھی آفات آئی ہیں مسلمانوں پر غدیر کو جھٹلانے کے نتیجے میں، وہ سارا معاملہ ہے یہی کہ جب آپ نے، جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا تھا، علی کو درمیان سے ہٹا رہے ہو، ذلت تمہارا مقدر ہے، لازمی ہے۔ کیوں؟ جب تم نے خلیفۃ اللہ کو ہٹا دیا، جس کا ارتباط ہے اس عالم بالا سے، اس کو ہٹا دیا بیچ سے، تو اب کیا ہے؟ اب قیاس سرائیاں ہیں۔ قیاس سرائیاں کیا ہے؟ جس کے ذہن میں جو آ رہا ہے، جس کے خیال میں جو آ رہا ہے، واٹ ایور رائٹ اینڈ رانگ بتانے والا وہ تھا جس کو تم نے ہٹا دیا بیچ سے ساری۔ اب یہ عذاب کہاں تک چلا؟ اس کے بعد بنی امیہ کے طاقت میں آنے کے بعد تو رہی صحیح خط، جو کسر تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اسلام کا کیا رہ گیا؟ مولا حسین نے کیا فرمایا جب مروان نے کہا کہ میرا دوستانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ بیعت کر لیں، میں آپ کو ہمدردانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ 28 رجب کو جب اس نے بلایا تھا، اس رات اگلے دن ملاقات ہوئی، مولا نے فرمایا کہ یزید جیسا حاکم اگر ہو تو اسلام کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ ایک جملہ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ اسلام میں سے اتنا رہ گیا ہے جتنا اگر برتن کو الٹ دیا جائے تو جو اندر پیندے میں لگا رہ جاتا ہے، یعنی کچھ نہیں بچا اسلام میں، کچھ نہیں بچا۔ خالی بنی امیہ نے نقصان نہیں اٹھایا خلیفۃ اللہ کو حذف کر دینے کا عالم اسلام سے، پوری امت نے نقصان اٹھایا۔ اور آج تک بشریت ایسے مسائل میں الجھی ہوئی ہے
کہ جس سے سوائے خلیفۃ اللہ کے کوئی نہیں نکال سکتا. اور یہ کاسٹ ہے, پینلٹی ہے کہ آپ نے خلیفۃ اللہ کو درمیان سے ہٹا دیا. حالت کیا ہے یہاں تک کہ اب یہ بنی امیہ کمزور ہو رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی عجل فرجہم, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ امیج ہوتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی شاگرد تھے, چھٹے امام کے شاگرد تھے, مولانا نے اتنے تربیت کی ہے اسٹوڈنٹس کی, تو ہمارے ذہنوں میں ایک کمال اور برتری آتی ہے. ٹھیک ہے, کمال اور برتری آتی ہے, لیکن حقیقی مظلومیت کیا ہے مولا کی, باوجود اس کے کہ 4000 شاگرد مولا تربیت کریں. مظلومیت کیا ہے؟ مظلومیت یہ ہے کہ غدیر کا جو انکار ہوا ہے, علی کی جنگی فضائل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, علی کے علمی فضائل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. انکار کس چیز کا کیا؟ وہی جو یزید نے کہا کہ نہ کوئی وحی اتری, نہ کوئی کتاب آئی, اور آپ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہ رسول پہ کوئی وحی اتری تھی, یہ بنو امیہ کا عقیدہ. آپ کہہ رہے ہیں نہ صرف یہ کہ رسول پہ اتری تھی, ایک خاندان نبوت آپ پر سلام, خاندان رسالت آپ پر سلام, اے وہ جن کی خدمت میں ملائکہ آتے جاتے ہیں, اے وہ جو وحی کا مقام ہے وہ خاندان اس پر سلام. اور یہی ہے کہ جب آپ نے جھٹلا دیا, بھائی ایک آدمی کلیم کر رہا ہے کہ میرا ارتباط ہے عالم بالا سے, کلیم تو بڑا ہے نا, میں مرتبط ہوں, آئی ایم کنیکٹڈ, ذہنوں میں وہ آپ کے ہے میں نے شیطان کی چیخ سنی, کلیم ہے نا بھائی, وہ کلیم نہیں مانیں گے تمہارا. مان لیا تم نے جنگوں میں کارنامے کیے, مان لیا تم علم میں بھی شاید آگے ہو ہم سے, جو بھی ہے, یہ مت کہو کہ تم کنیکٹڈ ہو, یہ برتری تمہاری تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ اگر یہ تسلیم کر لیا پھر اس کے آگے کچھ بچا نہیں نا, پھر اس کے آگے سقیفہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ضروری ہے کہ پہلے اس کو ڈینائی کیا جائے. تو اسی لیے ہمیشہ کیا کہا کرتے تھے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, جو ابن زیاد نے اپنے خطبہ دیا ہے, جس میں اگر آپ کو یاد ہو عبداللہ ابن عفیف کی ہم نے شہادت پڑھی تھی کہ جب کوفہ میں آیا قافلہ, کربلا سے کوفہ پہنچا اسیروں کا, تو اس نے خطبہ دیا, وہاں پہ ایک جملہ نعوذ باللہ تھا کہ جھوٹے کے جھوٹے بیٹے کو نعوذ باللہ اللہ نے شکست دی. تو وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ یہی ہے سارا کہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ کنیکٹڈ ہیں عالم بالا سے, یہ ہم نہیں ایکسیپٹ کر رہے اس کو, اسی کا نتیجہ ہے سارا. اور میں کہہ رہا تھا امام صادق کی ایگزامپل دے رہا تھا چھٹے امام کی, کہ باوجود اتنی عظمت کی جو ظاہری طور پر ہے 4000 شاگرد ہیں, جب وہ آیا مولا کا خراسانی چاہنے والا, خراسان سے آ رہا ہے نا, پرشیا سے اٹھ کر آ رہا ہے, اور بنو امیہ ظاہر ویک ہو رہے ہیں, تو جو چاہنے والا تھوڑی بھی رکھتا ہے معرفت, دیکھیں تھوڑی بھی کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, وہی سمجھتا ہے کہ ان کا حق ہے, یہ چاہنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ان کا حق ہے, ان کو اٹھنا چاہیے, بنو امیہ ویک ہو رہے ہیں, لیٹس ٹیک ایڈوانٹیج آف دا سچویشن, یہی ہے نا ساری بات. تو وہ خراسانی بھی آیا, اور اس کا معاملہ بھی اسی طرح ہے. پہلے ایک اور شخص کی چھوٹا سا روایت, وہ مولا کے صاحب ہی آیا, اس نے کہا مولا بنو امیہ کمزور ہو رہے ہیں, موقع غنیمت ہے. مولا نے کہا ابھی وقت نہیں ہے. پھر مولا نے کہا چلو ہمارے ساتھ. مولا اس کو لے کر گئے, ایک گلہ کیٹل نظر آ گیا وہاں پر, جس میں بھیڑ بکریاں چڑھ رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, لیمز اینڈ گوٹس بچوں کے لیے. مولا نے کہا کہ اگر اتنے بھی ہوتے ہمارے حقیقی شیعہ, تو میں ان میں سے نہیں ہوں جو خانہ نشین رہ جاتا, جو گھر میں بیٹھا رہ جاتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو وہ مولا کے صحابی کہتے ہیں میں نے شمار کیا, 17 تھے ٹوٹل, لیمز اور گوٹ سارے ملا کے 17 تھے. یہ ہے غربت. 4000 شاگردوں پہ ہماری نظر ہے, لیکن 17 بھی وہ کہہ رہا نہیں ہے. اور ابھی آگے ایک سٹیپ, یہ جو واقعہ ہے نا خراسانی کا, ہمارے سب کے لیے مشعل راہ. کیوں؟ کیونکہ اب میرا موضوع مسلسل معرفت اہل بیت ہے, تو اس کی جسٹیفیکیشن ہمارے ذہنوں میں آتے رہے, کیوں اتنی امپورٹنس اہل بیت نے دی ہے معرفت کو. آج کل تو یہ ہو رہا ہے نا کہ نہ معرفت کی اہمیت, نہ محبت کی اہمیت, نہ وہ قبر میں آئیں گے. ہمیں چاہیے تھا کہ وہابیوں کو شیعہ بنائیں, ہم شیعوں کو وہابی بنا رہے ہیں, یہی رہ گیا اب تو اہمیت تو پتہ لگے معرفت کی اہمیت کیا ہے. جس لیول کی معرفت ہوگی اس لیول کی اطاعت ہوگی, پتہ چلے گا بات کس مقام سے رہی, تو جبھی تو مطیع ہوگا. دلیل کیا ہے؟
اب یہ مولا کا خراسانی آ گیا چاہنے والا، اتنا محسوس کر رہا ہے کہ حق ان کا ہے. وہی بات، مولا خروج کیجئے، آپ کے خراسان میں اتنے چاہنے والے ہیں. مولا نے کہا تندور روشن کیجئے. مشہور واقعہ آپ سب نے سن رکھا، صرف ایک تذکر مرور، کیونکہ ایک اس سے نتیجہ لینا. یہ چاہنے والا ہے مولا کا، تندور روشن کیجئے. تندور روشن ہو گیا، آگ جل رہی ہے اس میں. مولا نے کہا جاؤ اندر آگ میں جائیے. حواس باختہ، پیروں سے زمین نکل گئی. مولا معاف کر دیجئے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، غلطی ہو گئی، یا تو کوئی پریشان ہو گیا. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آگ جل رہی ہے اب تندور میں. آ گئے ہارون مکی جو تھے اہل معرفت میں سے. مولا نے کہا ہارون آگ کے اندر چلے جاؤ، سوال نہیں ہے آگے سے، آگ میں چلا جاؤ. مولا نے کہا سیدھے آگ کے اندر. اب وہ تندور کے اندر ہیں اور مولا خراسانی سے، یہ جو آئے تھے خراسان سے، خراسان کے شیعوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. عبداللہ میں باقری کہتے تھے ایسا لگتا ہے مولا بتلا رہے ہیں اس کو کہ خراسان کے حالات میں تم سے بہتر جانتا ہوں، فلاں چاہنے والا کیسا ہے، فلاں چاہنے والا کیسا ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ بھائی اس کا کیا ہوا وہ جو آگ میں گیا تھا. تھوڑی دیر بعد مولا نے کہا جا کے دیکھو. جا کر دیکھا تو آگ کے درمیان وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے، ہارون مکی. کیا کہنے آیا تھا کہ خراسان میں آپ کے چاہنے والے کثیر تعداد میں ہیں. مولا نے کہا ایسے کتنے ہیں؟ کہنے لگا مولا ایک بھی نہیں ہے ایسا. تو مولا نے کہا اگر ایسے 5 ہو جاتے ہم کھڑے ہو جاتے. 5 تو ظہور میں کیا چیز مانے ہے، خروج میں کیا چیز مانے ہوتی ہے اہل بیت، قیام میں کیا چیز مانے ہوتی ہے. اہل معرفت چاہنے والوں کی کمی، اہل معرفت محبین اور مطیع افراد کی کمی. یہ جو چاہت کا لیول ہے جس میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ امام اٹھیں، یہ کافی نہیں ہے امام کے لیے. آپ کی خواہش میں آپ کو مبارک ہو سکتا ہے آپ کو اللہ اجر بھی دے دے اس کا، لیکن جس لیول کا مولا کو سرنڈر چاہیے وہ اس کے یہ وہ لیول نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں عزیزان گرامی کہ کیوں معرفت پہ اتنا زور ہے. یہ اسی لیے کہ سمجھو ان کے مقامات، سمجھو. جب تک نہیں سمجھو گے اطاعت کامل نہیں ہو سکتی. مولا علی سے کہتے ہیں کہ 300 افراد یا اس سے زیادہ افراد تھے، 360 افراد غالباً، جنہوں نے کہا علی تمہارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. مولانا نے کہا فلاں مقام پہ سر منڈوا کر آنا. کتنے آدمی آئے وہاں پہ؟ مولا خود کھڑے ہیں اور وہی گنتی کے مقداد اور سلمان اور ابو ذر اور 4-5 آدمی. اہل معرفت اتنے ہی ہوتے تھے اہل بیت کے پاس. حتیٰ کہ جب 4000 شاگرد ہیں اس وقت بھی مولا کہہ رہے ہیں ایسے اگر 5 ہو جاتے تو 5. اللہ اکبر. ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس عزیزان گرامی، جس انکار میں امت مبتلا ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو آفات آئیں مختصر ہم نے دیکھی. گفتگو کے جو سلسلہ اس کو آگے بڑھائیں. محبت الواحی آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. وہ جو مطالب ابھی پچھلی نشست میں بیان ہوئے اگر آپ کے ذہنوں میں وہ بھی تازہ ہو جائیں اس وقت تو اچھا ہے. دیکھیں ایک آفت کیا ہے جو امت کے اوپر آئی ہے خلیفۃ اللہ کو ہٹا دینے کی وجہ سے. میں عرض کر رہا تھا کہ مقصد خلقت عبودیت ہے. وہ چیز بھی آپ کے ذہنوں میں جو ہم نے 10 دن میں ڈسکس کی، کنت کنزا مخفیا، جب سوال کیا نبی اللہ نے لماذا خلقت الخلق، بار اللہ کیوں تو نے خلق کیا ہے مخلوق کو؟ کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چاہ کے پہچانا جاؤں. ٹھیک ہے، پھر ہم نے قرآن سے ٹیلی بھی کر سکتے ہیں اس کو. جب وہ کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اس لیے کہ میری بندگی اختیار کریں. تو بندگی بھی معرفت کے بغیر اختیار نہیں ہو سکتی. پہچاننا اس کو پھر بھی پڑے گا، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اب مسئلہ کیا تھا؟ جو مسئلہ تھا وہاں پہ پرابلمٹائزیشن یہ تھی کہ ٹائم اینڈ اسپیس کا خالق ہے، وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں آ سکتا. یہ چیز ذہنوں میں ہمیں مسلسل رکھنی ہے تاکہ وہابیت سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور تشیع کے جو معارف ہیں اس کو درک کرنے کی کوشش کریں. پھر ہم نے کہا فارمز آف میٹر، فارم کوئی بھی ہو، خالی میٹر اس لیے کہا تھا کہ بچے مانوس ہوتے ہیں زیادہ. ہم بھی سالڈ لکوڈز اور گیسز آپ نے کہا تھا نہ سالڈ ہو سکتا نہ لکوڈ گیسز. کیوں؟ ہر فارم، ہر ماہیت لمیٹیشن ہے، وہ لمٹ لیس ہے، فارم میں نہیں آ سکتا. اسی لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وہ جو حلول ہے نا کہ حلول کر گیا ہے نا، حلول نہیں کر سکتا، وہ لمٹ لیس ہے.
فارمز کا کریٹ کرنے والا ہے. وہ جو مولا علی نے فرمایا تھا کہ زمان و مکان کو کریٹ کرنے والا ہے, ٹائم اینڈ اسپیس کو. عرش اور کرسی کے وہ معنی نہیں ہے جو ہمیں 10 گائے سقیفہ سے ملے کہ وہ عرش پر بیٹھا ہوتا ہے یا کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے, وہ کوئی اور معاملہ بات چیت وہاں ڈسکس ہو رہی. لمٹ نہیں ہو سکتا وہ. پھر چاہا یہ بھی کہ پہچانا جاؤں, تو کیسے چاہا؟ اب سوال تو یہی ہے کہ آ تو سکتا نہیں ہے سامنے. کیوں؟ اس لیے نہیں نعوذ باللہ کی کمزوری ہے, اسی لیے کہ امپاسبل ہے, اتنا لمٹ لیس ہے وہ, اتنا بھی میں کہہ رہا ہوں لمٹ لیس ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ نہیں پا سکتے اس کو. ہم مجبور ہیں کہ کسی لمیٹڈ ریفرنس پوائنٹ کو دیکھیں جو کسی بھی طرح لمیٹڈ ہو, سوٹیرنگ والا ہو, سوٹیرنگ ہوئی بھی ہو, تعین کے محتاج ہیں ہم لوگ. تو چاہا کیسے تو نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, تقوی اختیار کرو اے ایمان لانے والوں, اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. پوری تمہاری زندگی کا دار و مدار کسی نہ کسی وسیلے پہ رکھا ہوا, ہر تمہاری نیڈ کو کسی نہ کسی وسیلے سے پورا کرتا ہے. کہتے رہو تم یا اللہ مدد, کہتے ہیں ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں. اچھا مانگ. اب پیاس لگ رہی ہے, کہا اچھا بھی مانگو. اب کہہ رہے ہیں یا اللہ. اچھا نہیں, اور آگے نکل گئے, نہیں ہمیں پتہ چل گیا اس کا اسم ہے. اس نے کہا ہے کیا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا, اس کو ان اسماء کے ذریعے سے پکارو, ان اسماء الہی کے ذریعے سے. آپ نے کہا اچھا یہ تو, اب یہ نظر وہابیت کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ کو میں کہہ رہا ہوں ہٹانے کا نتیجہ کیا ہے؟ اب قرآن نے حکم دیا اسماء الہی کے ذریعے سے مجھے پکارو, تو کہہ رہے ہیں اس کا اسم ہے یا ساقی. ساقی اس کا اسم ہے نا, پانی پلانے والا. اب ساقی کر رہا ہے. ساقی. پیاس بجھ رہی ہے؟ نہیں بجھ رہی, کیونکہ پانی کو وسیلہ قرار دیا تھا پیاس بجھانے کے لیے. جب تک پانی نہیں پیو گے, پتہ چلا اسم فقط ایک لفظ ہے اگر اس کا مظہر نہ ہو درمیان. تو مظہر مانگتا ہے وہ اسم. اسی لیے معصوم نے فرمایا تھا واللہ نحن اسماء الحسنى, وہ اسماء الحسنى جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ ہم ہیں. پھر فرمایا وہ وسیلہ جس کا ذکر ہے جس سے اس تک پہنچنا ہے وہ ہم ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی مدد, بلند صلوات. اللہم صلی علی مولانا عجل فرجہم عجل فرجہم. اب زیارت جامعہ کہہ رہی ہے وَیَابُ الْخَلْقَ علیکم وَحِسَابُهُمْ علیکم. جو ہم دیکھ رہے تھے جملہ, مخلوق کا پلٹنا آپ کی طرف, اس کا حساب و کتاب آپ کے اوپر. اب آپ نے اگر خلیفۃ اللہ کو ہٹا دیا درمیان سے, قرآن کریم اس دن آیت میں پڑھ چکا آپ کے سامنے, جب کہہ رہا تھا ان لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ جس نے لقاء اللہ کو جھٹلا دیا, ان کی پاداش کے بارے میں, ان کا ریٹرن, ان کا ریوارڈ خطرناک ہے, سارے خطرات بتا رہا ہے, ان کا نتیجہ کیا ہوگا. لقاء اللہ کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات. اللہ سے ملاقات ہوگی. اللہ سے ملاقات کے کیا معنی؟ تو میں نے عرض کیا کہ عالم دین ان کے دوستوں کے کہنے لگے کہ قیامت کے روز ایسے نیچے اترے گا, ایسے نیچے اترے گا. کیسے اترے گا؟ ممبر سے نیچے اتر کے دکھا رہے ہیں کہ عرش سے ایسے اتر کے سامنے آ جائے گا. مشکل کیا ہو گئی کہ اب آپ اس کے لیے باڈی کے قائل ہو گئے, تجسیم کے قائل ہو گئے. ہم نے کہا تجسیم یا باڈی میں آنا, فارم کسی بھی فارم میں آنا, اس کا مطلب ہے آپ اس کی لمیٹیشن کے قائل ہو گئے. وہ لمیٹڈ نہیں ہو سکتا, وہ لا محدود ہے. پھر آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, لوٹ کر جاؤں گا اپنے رب کی طرف. قرآن کی آیت ہے بھائی, جھٹلا تو نہیں سکتے. مطلب کیا ہے اس کا؟ پھر وہی ہے, خلیفۃ اللہ کو اگر ہٹا دیا تو آپ کے ذہنوں میں کیا ہے؟ کہنے لگے وہ مطلب کوئی تقسیم کی جو میں بات کر رہا ہوں, کیا ہے ذہنوں میں کہ کانفرنس روم ہوگا, وہاں ٹیبل کرسی لگی ہوگی, وہاں بیٹھا ہوگا ایک نعوذ باللہ ایک ظاہری شکل میں انسان کی آدمی جو اللہ ہوگا, جس سے آپ بات چیت کر رہے ہوں گے وہاں پہ. اللہ اکبر. یہ ہے نتیجہ خلافت اللہ. غدیر سے منہ موڑنے کا نتیجہ یہ کہ اب تحیر, حیرت ہے, گمراہی ہے. جو بی بی نے فرمایا تھا ذلیل رہو. جواب دو, کیا مطلب ہے اس کا؟ کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر شے ہلاک ہو جائے گی
سوائے اس کے چہرے کے. کہنے لگے اس کا چہرہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے. اچھا اللہ کا چہرہ ہے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ کا چہرہ ہے, لیکن کن معنوں میں ہے؟ یعنی اسی لمیٹڈ تعین اور سوٹیرنگ کے معنوں میں. مولا علی فرماتے ہیں اللہ کا وہ چہرہ میں ہوں جس کی بات ہو رہی ہے, ایسے نہیں وجہ اللہ, حقیقت. کیوں؟ بات پھر وہی ہے, چہرہ کیا ہے؟ چہرہ پہچان ہے, چہرہ ریفرنس پوائنٹ ہے. اگر آپ کسی کو اپنی شناخت نہیں بتانا چاہتے, آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ پہچانے جائیں, تو آپ اپنا چہرہ چھپا لیں گے. اللہ نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے. کنتو کنزن مخفین میں یہی کہہ رہا تھا نا عزیزان کرام, یہی تو ہے نا. تو چہرہ ہے وہ, اس کو دیکھو مجھے پہچانو. کیوں؟ بات وہیں آ گئی اسماء الحسنہ کی, کہ اسماء الحسنہ کی جو مظہر ہیں وہ یہ ہستیاں ہیں. تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ محشر میں لقاء اللہ ہوگا, قرآن کریم کہہ رہا ہے اللہ سے ملاقات کرو گے, وہاں محمد و علی سے ملاقات ہوگی تمہاری. وہ ملاقات ایسی ہے کہ اس سے ملاقات, یہی ہے نا, یہ ہے معرف تشیع کے, گھبرانا نہیں ہے. خلیفۃ اللہ سے ملاقات یعنی اللہ سے ملاقات, یہی بہترین ملاقات ہے جو اللہ سے ہو سکتی ہے, کہ اس کے خلیفہ سے ملاقات کی جائے. اور یہی زیارت کا ہدف ہے کہ بہترین ملاقات خلیفۃ اللہ سے زیارت سے کیسے ہو سکتی ہے؟ کہہ رہے ہیں زیارت جامعہ پڑھو. اس کے اسماء کو یاد کرنا ہے نا آپ کو, تو اس کو ذہن میں جب اسماء آئیں گے تو پتہ چلے گا وہ ہے کیا. معصومین کے مقامات جب ذہن میں تازہ ہوں گے, دل متوجہ ہوگا, تو بہترین شکل ہوگی ملاقات کی. یہ جو آپ جوشن کبیر پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ہر اسم کو اس امید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ایک خاص فیض لے کر آئے گا. اور ہے بھی ایسے ہی, ایسا ہی ہے نا, یا خالق کل مخلوق ہیں یا رازق کل مرزوق ہیں. آپ پڑھے جا رہے ہیں, کس امید میں پڑھ رہے ہیں؟ یہ اتنے سارے اسماء کیوں لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر؟ راز یہی ہے. جیسے سلام کے اوپر ہم نے کہا کہ ہر مقام پر سلام مقام کے اعتبار سے, اور ہر مقام پر بھیجا ہوا سلام اسی مقام سے ایک فیض لے کر آتا ہے. اسی طرح ہر اسم کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے, وہ ایک خاص فیض لے کر آ رہا ہے وہاں سے. جو آپ کہہ رہے تھے مظہر العجائب, وہ اگر بحث شروع ہو گئی تو ہم بیٹھے رہیں گے اس میں. پھر کیوں؟ عجائبات کا مظہر, اللہ اکبر. ایک معجزہ تھا جو آصف بن برقیہ نے دکھلایا تھا, قال الذی عنده علم من الکتاب. اور وہاں پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ کافی ہے گواہی کے لیے, میرے لیے, آپ کے اور میرے درمیان گواہی کے لیے کون کافی؟ اللہ. ومن عنده علم, وہاں کہا قال الذی عنده علم من الکتاب, کتاب کا تھوڑا سا علم, یا کتاب کا کل علم. یہ ہے وہ مقام خلافت الہی. تو جب کہہ رہا ہے کہ لقاء اللہ کا انکار نہ کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد و علی سے ملاقات کا انکار نہیں کرو, ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. جہاں بھی چھپنے جاؤ گے کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے, کہ ہر جگہ حسین ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے مقام خلافت الہی. اگر آپ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم نے کہا بھائی یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ وہ کسی لمیٹڈ فارم میں بیٹھا ہو, موجود ہو, آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ. الہ راجعون کا کیا مطلب ہے؟ اس کے خلیفہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے تو. اسی لیے وہ حدیث میں نے کوٹ کی تھی کہ امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ موت اس کو آ جائے اور قبر میں اس کے محمد اور علی نہ آئے. اب اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ حساب کتاب کرے گا تو کیا سمجھیں گے اس سے ہم؟ مثال وہی جو میں نے کوٹ کی تھی, اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھنا ہے آپ نے. مثال کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں ایک تحریر ہے, آپ آتے ہیں تحریر کے بارے میں پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں قلم نے لکھا, وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے, میں نے کہتا ہوں ہاتھ سے لکھا, اور ان کو میں کہہ رہا ہوں میں نے لکھا. حقیقت ایک ہے, میں نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے قلم سے لکھا. اب اگر وہ کہہ رہا ہے میں حساب کتاب کروں گا تو منافی نہیں ہے اس کے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا خلیفہ ہے. اور اگر کہہ رہا ہے قبر میں فرشتے آئیں گے تمہارے حساب کتاب کرنے, وہ بھی صحیح ہے. میں, ہاتھ, قلم ذہنوں میں ہے آپ کے, اللہ, خلیفۃ اللہ, آخر وہ جو کام انجام دینے والے ہیں, مامورین.
تو یہاں ہے وہ مقام جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق کا حساب کتاب آپ کے اوپر ہے اے خلفاء اللہ کے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو مشینری ہے وہ جس کا یہ جو ذکر ہے مختلف الملائکہ ہے، ملائکہ کے آمد و رفت کا مقام آپ پر سلام. اور برا انشاءاللہ آگے نشستوں میں واضح ہوگا وہ جب سرکار نے فرمایا کہ ملائکہ ہمارے خدام ہیں، ہمارے خدمتگار ہیں ملائکہ. کیسے اور کیوں یہ آگے آنے والی نشستوں میں انشاءاللہ. ابھی تو بحث کے مقدمات کی آج صرف یہ بحث تھی کہ ہم تھوڑا سا اس دستگاہ ثقیفہ کی تاریکیوں کو تھوڑا سا ہم دور کرنے کی کوشش کریں اور تھوڑا سا ان مطالب کے ذریعے سے انشاءاللہ جو ہے وہ نورانیت حاصل کریں تاکہ ہمارے ذہن آمادہ ہو جائیں. بس آج محبت الوائی کی گفتگو بھی میں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ جو ہے وہ سلسلہ گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. عزیزان گرامی، ایام جو ہیں وہ ظاہر ہے 40 کے ایام ہیں. محمد و آل محمد صلوات جو فرج ہوں محمد و آل محمد. اور فضا جو ہے وہ 40 حسینی کی فضا ہے اور زائرین جو ہیں وہ اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں. ایسے میں فطری ہے نا کہ جو نہیں جا سکا کسی بھی وجہ سے اس کا دل کم از کم ملول تو ہو. اپنے ذہنوں میں یہ حسرت تو ایک مرتبہ مولا حسین کی بارگاہ میں رجوع کر کے کہے مولا کاش میں بھی آ سکتا آپ کی بارگاہ. مجبوریاں ہیں، ذمہ داریوں نے میرے ہاتھ پیر باندھ دیے مولا مختلف وجوہات کی بنا پر، لیکن میرا دل آپ کے زائرین کے ساتھ آپ کے روضے کا طواف کر رہا ہے میرے آقا مولا. عزیزان گرامی، 40 حسینی میرے اور آپ کے دور کا ایک ایسا معجزہ ہے کہ عرفا اس کو درک کر رہے ہیں، عرفا اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. کس نے سوچا تھا کہ وہ جس کے لاشے کو پامال کر دیا گیا، ایک روز دنیا بھر سے لوگ اس کی زیارت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آیا کریں گے، اس شان و شوکت کے ساتھ اس کو خراج عقیدت پیش کیا کریں. اے باطل سے ٹکرانے والے حسین آپ پر سلام، اے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دینے والے حسین آپ پر سلام. کسے خبر تھی؟ اور یہ 40 کی تہذیب و تمدن ہے کہ عرفا کہہ رہے ہیں کہ یہ ظہور امام کی ایک کرن ہے جو میرے آپ کے دور میں ظاہر ہو. کیسی حکومت ہوگی اس امام کے آنے کے بعد کہ لوگ ایک دوسرے کا اس طرح سے خیال رکھیں گے کہ جب تک ایک دوست بھوکا ہوگا تو دوسرے دوست کو چین نہیں آئے گا. کس طرح سے میں اپنے ساتھیوں کی، دوسرے امام کے چاہنے والوں کی ضروریات پوری کروں. یہی ہے تہذیب حسین. کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ میرے پاس مہمان ہو جاؤ، کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ مجھ سے اپنے پیر دبوا لو، کوئی حاجت ہے تو مجھے بیان کرو، میرے پاس رک کے کھانا کھا لو. دنیا میں لوگ دے کے جو کھانا کھا کے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ ہے تہذیب 40 کہ کھانا کھلانے والا شکریہ ادا کر رہا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے پاس کھانا کھایا، اے میرے آقا کے مہمان. اللہ اکبر. کیا کربلا میں کامیابی ملی ہے حسین ابن علی کو. اللہ اکبر. دیکھیں ظہور کے لیے زمینہ سازی کر رہا ہے 40 آج کس طرح سے. اللہ اکبر. پوری دنیا یا حسین کا شور سن رہی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ آغا پناہیان نے فرمایا تھا کہ میں سوچتا تھا کہ کیوں صاحب الزمن آنے کے بعد مولا فرمائیں گے کہ اے اہل عالم میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس کو پیاسا شہید کیا گیا. آج وجہ سمجھ میں آ رہی ہے. دنیا اتنا یا حسین سن چکی ہوگی اس وقت تک کہ ادھر وہ کہیں گے میں اس حسین کا بیٹا ہوں، فوراً ذہن متوجہ ہوں یہ 40 والے حسین کی بات ہو رہی. اللہ اکبر. پس عزیزان گرامی، ایام 40 کے ہیں، ماہ سفر ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ابتدائی تاریخوں میں اہل بیت رسول کے اسیروں کا قافلہ شام میں داخل ہوا تھا. اللہ اکبر.
یہ وہی شام ہے جس کے لیے سید سجاد فرمایا کرتے تھے الشام الشام الشام، ارے شام سے امان ہو۔ اللہ اکبر۔ سہل ساعدی کا ایک واقعہ جس سے ہمیں اس داخلے کی کیفیت تھوڑی سی ہم پر آشکار ہو۔ سہل ساعدی کہتے ہیں کہ بیت المقدس سے میں ایک سفر میں تھا، واپسی پر میں شام کے ذریعے سے جو ہے وہ گزر رہا تھا، شام کی منزلوں سے، تو میں نے دمشق شہر کے پاس جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شہر کو سجایا گیا ہے، لوگ لباس فاخرہ پہن کر گھوم رہے ہیں اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ دمشق کے لوگ آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے، میں نزدیک گیا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ آج ان کا کوئی تہوار ہے، آج ان کی کوئی خوشی کا دن ہے ان کے لیے۔ تو میں نے جا کر ان لوگوں سے سوال کیا کہ اے اہل شام، کیا آج تمہاری کوئی عید ہے کہ تم اتنے خوش ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا تو اس شہر کا معلوم نہیں ہوتا، تو اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں شام سے میرا تعلق نہیں ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اے اجنبی مسافر، اگر آسمان خون برسائے اور زمین اپنے تمام اہل سمیت اندر دھس جائے تو تعجب نہ کرنا۔ سہل کہتا ہے میں حیران ہو گیا، میں نے کہا تیری بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اشارہ کیا، وہ دور جو سر تجھے دکھائی دے رہا ہے وہ نواز ہے، رسول کا سر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ گھبرا گیا، میں آگے بڑھا کہ نزدیک جاؤں، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھا ایک قافلہ گزر رہا ہے، سب سے آگے میں نے دیکھا کہ کچھ نیزہ بردار ہیں جن کے نیزوں پر کچھ سر آویزاں ہیں۔ میں آگے بڑھتا گیا، میں نے دیکھا سب سے آگے جو سر تھا وہ مشابہ رسول تھا۔ میں کہہ رہا ہوں یا اللہ، اس سر میں رسول سے کتنی مشابہت۔ ایک مرتبہ میں نے پیچھے نگاہ کی تو مجھے کچھ جھنڈے بردار سپاہی دکھائی دیا۔ پھر جب میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے دکھائی دیا کہ کچھ اونٹ ہیں اور ان اونٹوں پر کچھ بیبیاں سوار ہیں جنہیں رسیوں سے باندھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ میں نزدیک گیا، میں نے ایک بی بی سے پوچھا کہ اے بی بی آپ کون ہو؟ اس بی بی نے جواب دیا میں زینب بنت علی ہوں۔ ایک مرتبہ میں لرزنے لگا، میں نے کہا میری شہزادی، آپ کے نانا کا صحابی سہل ساعدی، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کوئی خدمت ہے تو بی بی بتلائیے۔ ایک مرتبہ زینب مظلوم نے فرمایا اے چچا سہل، خدمت تو کیا لوں، ایک گزارش ہے ان سر برداروں سے جن کے نیزوں پر سر ہے، ارے ان سے جا کر اتنا کہہ دے کہ سروں کو ہم سے دور لے جائیں، یہ تماشا دیکھنے والے ان کی نظریں سروں کی طرف رہیں، شاید ہمارا پردہ محفوظ رہ جائے۔ اللہ۔ ایک مرتبہ سہل ساعدی کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے ان نیزہ برداروں میں سے ایک سے بات کی اور کچھ رقم میرے پاس تھی، اس کے حوالے وہ رقم کی، اس نے میری بات پر عمل کیا اور کچھ دیر کے لیے سروں کو آگے لے گئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ قافلے کو دربار شام میں داخل کیا جانا تھا، تو میں بھی قافلے کے ساتھ دربار شام میں داخل ہو گیا۔ جب دربار میں داخل ہوا تو ابھی میں دربار میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص ایک سر کو لے کر آیا اور سر کو لا کر یزید سے کہنے لگا اے یزید میری جھولی کو ہیرے جواہرات سے بھر دے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو قتل کیا ہے جو حسب و نسب میں سب سے زیادہ بہترین تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد وہ منظر بھی آیا جب دربار میں موجود افراد نے دیکھا کہ سونے کے تشت میں حسین کا سر تھا
اور یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. بس عزیزان گرامی بدر و احد کا بدلہ اس طرح لینا شروع کیا کہ ہاتھ میں جو چھڑی تھی حسین کے دندان مبارک پر ارے مارنا شروع کی. ابو برزہ اسلمی رسول کا صحابی چیخ اٹھا اے یزید ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسن و حسین کے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ نواسے ارے اہل جنت کے جوانوں کے سردار ایک مرتبہ اپنی چھڑی کو روک لے. بس عزیزان گرامی نہیں معلوم کہ بالی سکینہ نے کس طرح سے یہ منظر دیکھا. بزرگان کہتے ہیں کہ یہی مناظر تھے کہ جن کو دیکھ کر بچی بیمار پڑ گئی تھی اور ایسی بیمار پڑی کہ پھر شفا نہ پا سکی. اسے عالم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب. بارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین محفل کی بانیان محفل کی جنہوں نے زحمت اٹھائی ہے اس خمسہ اربعین کو برپا کرنے کے لیے ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. بارہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی شفائے کاملہ عطا فرما. کہ والدین اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں, ان کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں, ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں, بارہ ان کی ان پریشانیوں کو بے حق اہل بیت نبوت خاص کر زینب کبریٰ کی عظیم مصیبت کے صدقے میں دور فرما دے. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار غلاموں میں قرار دے. ماتم حسین. آ رہا ہوں. اس کو ریکارڈ کر لیے گا. مائک نکال دو.